أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام جگہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ کیا ہم متقی بنیں۔ میرے دوستو، سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آج کے دن یعنی کہ آخری جمعہ کے دن، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، لوگ جو ہے طرح طرح کے بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں اور روتے ہوئے، دھاڑے مار مار کر کے روتے ہوئے بعد نماز جمعہ ایک نظم پڑھتے ہیں، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع اے ماہ رمضان، اور خوب روتے ہیں۔ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو رمضان کے جانے پر روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الوداع اے ماہ رمضان۔ یہ رمضان الوداع تھوڑی ہے، رمضان تو پھر آئے گا 2026 میں، 2027 میں، 2028 میں پھر رمضان آئے گا۔ جو انسان رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے، وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کی گارنٹی نہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو الوداع کہنا چاہیے، لیکن مسلمانوں نے اس دن بھی یعنی کہ ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو بھی بدعات اور خرافات کا دن بنا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اس دن اور رمضان کے آخری دنوں کے اندر اپنا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے کہ اس نے رمضان میں کیا کھویا، کیا پایا، رمضان میں اس نے کتنی عبادتیں کی، رمضان میں اس نے کتنی نماز پڑھی، رمضان میں اس نے کتنی تلاوت قرآن مجید کیا، رمضان میں اس نے کتنا صدقات و خیرات کیا، اس کا جائزہ لے۔ لیکن لوگ جو ہے الٹا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دن یا یہ ایام رونے اور دھونے کا اور افسوس کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایام ہے، ایک دو دن جو بچے ہوئے ایام ہیں، یہ اپنا جائزہ لینے کے ایام ہیں کہ ہم اور آپ سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیا ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ کیا رمضان کی جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، کیا وہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سوچیں۔ ہم اور آپ اس بات کی فکر کریں، جائزہ لیں کہ پورے مہینے میں ہم نے کتنی نفل نماز پڑھی، کتنا تراویح پڑھا، کتنی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، اپنا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ کیا ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم یہ سوچیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو سن لیجیے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. جمعہ کے اول وقت میں وہی لوگ آتے ہیں اکثر جو نیکیوں کو انجام دینے والے لوگ رہتے ہیں. باقی جو لوگ نیکیوں سے دور رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو لاسٹ میں آتے ہیں. تو سن لیجیے، یہ آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے. اگر رمضان کے بعد آپ نیکیوں پر قائم ہے، رمضان کے بعد آپ فرض نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہوئی. اور اگر رمضان کے بعد آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا، رمضان کے بعد آپ اللہ کی عبادت اور بندگی سے دور ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام نیکیاں ضائع اور مردود ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اسی بارے میں امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے روزے اس نیت سے رکھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا، رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرے گا، تو انشاءاللہ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا. سبحان اللہ. لیکن جو انسان رمضان کے روزے اس لیے رکھا کہ بس رمضان بھر مجھے نماز پڑھنی ہے، رمضان بھر مسجد آنا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے، ہو گیا بس رمضان میں نیکیاں کرنی ہے. اگر کوئی انسان اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ بس رمضان میں، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے روزے بھی مردود ہیں. اللہ کی پناہ. جو صرف رمضان میں عبادت کے لیے آتا ہے، رمضان کے بعد عبادت نہیں کرتا ہے، اس کی عبادتیں، اس کے روزے، اس کے قیام، یہ جتنی بھی عبادتیں سب مردود ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں. تو میرے دوستو، ہم اور آپ سوچیں کہ کیا ہم اور آپ جو ہے ایسے بنے کہ مسلسل ہم نیکیاں کرنے والے بنے؟ رمضان کا یہی تو مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا. کیوں عطا کیا؟ تاکہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے. جی ہاں، سن لیجیے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس طرح سے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ روزے فرض کیے جانے کا مقصد یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہو، تم متقی بن جاؤ. تو اللہ ہمیں متقی بنا کر کے یہ چاہتا ہے کہ ہم سال بھر عبادت کرتے رہیں، ہم سال بھر نیکیوں کو انجام دیتے رہے. اسی لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا. اور اللہ جو ہے صرف متقیوں کے ہی نیک اعمال کو قبول کرتا ہے. سن لیجیے، سب کے نیک اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. نیکیاں تو لوگ کرتے ہیں، نیکیاں تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، بدعتی بھی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے. ہر ایک کی نیکیوں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ صرف متقیوں کے نیکیوں کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا سورہ المائدہ کے اندر کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین صرف اور صرف متقیوں کے ہی نیک اعمال کو قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہماری بھلا چاہتا ہے، اللہ ہمارا خیر چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے. تو اب سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر ہم متقی بن گئے تو الحمدللہ ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں گی. اور اگر ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے بھی 29 دن یا 30 دن، ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے بھی اگر ہم متقی نہ بنے، تو پھر یہ روزے، یہ نماز، یہ سب کسی کام کے نہ ہو. میرے بھائیوں، ابھی آپ نے یہ سنا کہ روزے کا مقصد اللہ نے یہ رکھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آپ نے وہ آیت رمضان میں بار بار سنی ہوگی کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ یہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ تقویٰ یہ کس چڑیے کا نام ہے؟ تو سن لیجئے اس کی تعریف. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیا خوب تعریف کی ہے. کہتے ہیں اگر 4 باتیں تمہارے اندر ہے تو تم متقی ہو. اللہ اکبر. سن لیجئے، اگر 4 باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ایک مہینہ کی عبادتوں سے، تو ہم متقی ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. وہ 4 باتیں کیا ہے؟ نمبر 1، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل. تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرے.
تو کیا ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے ہیں؟ سوچئے، فیصلہ کیجئے۔ اس کے بعد والعمل بالتنزیل، دوسری بات، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ کیا ہم اور آپ قرآن کے مطابق زندگی کرنے والے، زندگی گزارنے والے بن گئے ہیں؟ فیصلہ کر لیجئے۔ نمبر 3 والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ نے جتنا دیا ہے کم ہو یا زیادہ اس پر راضی برضا رہنے کا نام تقوی ہے۔ کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے انعامات کا شکر بجا لاتے ہیں؟ اللہ ہمیں جتنا رزق دیتا ہے اس پر ہم خوش رہتے ہیں یا روتے دھوتے رہتے ہیں اللہ نے کیا بھی نہیں دیا؟ نمبر 4 وہ یہ کہ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اور آپ آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنی قبر کے لیے تیاری کرتے ہیں، جنت کے لیے تیاری کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی ہیں۔ یہ کون سا تقوی ہے کہ رمضان میں انسان نماز پڑھے، رمضان کے بعد جو انسان نمازوں کو چھوڑ دے؟ جس کے اندر یہ 4 صفت نہیں ہے وہ انسان متقی نہیں ہے، اس نے روزہ رکھ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے۔ سنیے، اللہ نے رمضان کے روزے ہمارے پر فرض کیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ کیوں؟ یہ تقوی اتنی اہم چیز ہے، ابھی آپ کو میں بتلانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا یہ تقوی ہے۔ آگے کہتی وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ جی ہاں، سن لیجئے، رمضان کے بعد پیر سے اگر آپ اللہ کو بھول گئے، اگر عید ہو گئی تو، اگر پیر کے دن عید نہیں ہوا تو پھر تو آپ مسجد آئیں گے، مجھے معلوم ہے، لیکن اگر پیر کے دن عید کا چاند نظر آیا تو لوگ غائب ہو جائیں۔ تو سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ انسان متقی نہیں ہے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، بھولے نہ۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام یہ تقوی ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ خلِ الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاق التقیٰ، کہ اے لوگو تم ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ عَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، اور تم زمین پر ویسے ہی چلو، زمین پر ویسے ہی زندگی گزارو جس طرح سے ایک انسان کانٹوں سے بھری راہ کے اوپر اپنا قدم پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے۔ اب کانٹے ہیں تو ہم اور اب کیسے اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، جہاں جہاں کانٹے نہیں ہیں وہاں پاؤں رکھ کر کے بھاگتے ہیں، سڑک کو پار کرتے ہیں۔ تو عربی شاعر کہتا ہے تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی کیا یہ تعریف کی ہے، سن لیجیے۔ تو کہتے ہیں تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے تمام حرام کردہ باتوں کو چھوڑ دے اور تمام فرائض کو بجا لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے، سنیے ذرا غور سے، وہ کہتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان صرف روزہ رکھ لے اور تراویح کی نماز پڑھ لے۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے اور نماز چھوڑے بھی، جیسے کہ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان روزے بھی رکھے اور روزے چھوڑے بھی، یعنی کہ کبھی نیکی کر لے اور کبھی نیکی نہ کرے، جی میں آیا تو نماز پڑھ لیا، جی میں آیا تو چھوڑ دیا۔ وہ آگے کہتے ہیں اور نہ ہی تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تم داڑھی مڈاؤ، نہ ہی تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تم بیڑی اور سگریٹ پیو، نہ ہی تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تم عورتوں کی طرف گھورو اور نیکیاں بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور یہ بھی کرو۔
تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے تمام حکموں پر عمل کرے، اللہ رب العالمین کے تمام فرائض کو ادا کرے اور اللہ کے تمام حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہم ایسے بن گئے؟ کیا ہم ہمیشہ مسلسل نماز پڑھنے والے بن گئے؟ کیا ہم مسلسل نیکیوں کو انجام دینے والے بن گئے؟ اگر بن گئے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بنے تو پھر اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ایسے روزے دارہ ہے جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ کی پناہ، اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا، آمین۔ کتنے ایسے روزے دارہ ہے جنہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں سوائے رات میں جاگنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی پناہ، فیصلہ کر لیجیے، ابھی بھی وقت ہے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنا احتساب کریں اور یہ سوچیں کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا کیا پایا، کیا ہماری مغفرت ہوئی؟ اللہ نے روزے کا مقصد یہ تقوی چپکے نہیں رکھا ہے، اللہ نے ہمارے پر روزہ فرض کیا تاکہ متقی بن جائے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تقوی ہے نا، ہر چیز کی اصل ہے۔ اب ہر ایک چیز کی ایک اصل ہوتی ہے نا، جو سمجھ لیجیے کہ کلائمیکس جسے کہتے ہیں، یعنی کہ سینٹر پوائنٹ۔ یہ جو تقوی ہے یہ ہمارے دین کا سینٹر پوائنٹ ہے، یہ کلائمیکس ہے، یہ ہر چیز کا اصل ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، سن لیجیے ذرا غور سے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار، یہ جتنی بھی عبادتیں، سب عبادتوں کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے وصیت کیجیے، آپ مجھے وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اسی کا بھی تقوی اللہ فإنها رأس كل شيء، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنے کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ہر چیز کی اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا تھا تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے اس کا جواب بھی سن لیجیے کہ اللہ جو ہے متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مدد متقیوں کے لیے ہے، اللہ کی دوستی اور یاری متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر بیان فرمایا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ دیکھیے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو رمضان میں نیکیاں کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہے، نہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیشہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ نے فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک کہ میری دوستی، اللہ کی دوستی متقیوں کے لیے۔ جو لوگ تقوی والے ہوتے ایسی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی تقوی والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میری رحمت پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، میری رحمت ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئی ہے، اور میری جو رحمت ہے یہ متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، اللہ نے ہمیں روزہ عطا کیا تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے،
اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دوستی ہمیں مل جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمیں ملے، اسی لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا۔ یہاں تو ہر سال رمضان آتا ہے، لیکن نہ ہی ہمارا ولی اللہ ہے، نہ ہی ہمارا دوست اللہ ہے، نہ ہی ہمیں اللہ کی محبت مل پاتی ہے۔ آخر کیوں؟ سوچنے والی بات ہے میرے دوستو۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا تاکہ متقی بن جائے۔ کیوں؟ جانتے اس لیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت اور مکرم بھی متقی ہے۔ ہر انسان اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ لوگ افواہ پھیلا دیے کہ فلاں خاندان والے سیدہ یہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، ایسا ہے وہ ایسا ہے، عرب والے اللہ کی نظر میں اچھا ہے، مکہ والے اللہ کی نظر میں اچھا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ سن لیجئے، نہ عرب والا نہ ہی عجم والا، یہ سب کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ کون کہاں پیدا ہو رہا ہے، کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ اللہ کے نظر میں محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نظر میں محبوب کون ہے؟ سنیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ لوگوں سن لو، اللہ کی نظر میں محبوب اور اللہ کی نظر میں باعزت اور مکرم وہ انسان ہے جو متقی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ کیوں عطا کیا تھا؟ اسی لیے عطا کیا تھا تاکہ ہم اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں باعزت بن جائے، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے بن جائے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ اللہ کی مدد، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی ہمیں مل جائے اور اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں۔ لیکن ذرا سوچئے اور موجودہ حالات کا آپ جائزہ لیجئے، بالخصوص آج کل فلسطین کے جو حالات ہیں اس کا آپ جائزہ لیجئے۔ فلسطین کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں، بے قصور بچے اور عورتیں یہ مارے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ پر مسلمان ڈر اور خوف کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ آخر کیوں؟ بھائی رمضان کا روزہ بھی تو رکھ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر عبادتوں کو بھی تو انجام دے رہا ہے۔ اب جب روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مدد ملنی چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی دوستی ملنی چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی نصرت ملنی چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں مسلمان باعزت ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہر سال مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن دن بدن ذلیل سے ذلیل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن آلو اور گاجر کی طرح، ٹماٹر کی طرح کاٹے جا رہا ہے۔ پھر فائدہ کہاں ملا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا۔ سنیے، وقت اور حالات کی مناسبت سے سب سے اہم پیغام، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا کہ ہم جو ہے شان اور شوکت والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک باعزت زندگی گزارے۔ ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا تاکہ دنیا کے اندر ہم شان اور شوکت سے اور اپنا سر اٹھا کر کے جی سکیں۔ لیکن اس کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے رمضان کو ایک معمولی مہینہ سمجھ لیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت بندگی سے دور رہتی ہے۔ اکثریت میں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر، پوری دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہندوستان کی بات بھی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کی بھی بات میں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے، اکثر لوگ اللہ کی عبادت بندگی نہیں کرتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کے روزے کا مذاق اڑاتے پورے مہینہ۔ کیا بھائی روزہ ہے؟ نہیں مولوی صاحب، میں کھاتا پیتا روزہ ہوں۔ یہ لیجیے، کھاتا پیتا روزہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بمباری نہیں کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ مسلمان آلو اور گاجر کی طرح کاٹے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا کہ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ اگر تم رمضان کی عظمت کو سمجھ لو گے، اگر تم رمضان کے اندر عبادت و بندگی کرو گے اور پورے سال بھر ویسا رہو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری، یا اللہ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کر لیا ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ سورہ نمل پڑھیے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ نے
قوم سمود کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وہاں اللہ نے اس قوم کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ اس قوم کے بیچ میں سنیے اللہ کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ اس قوم کے بیچ میں حضرت صالح علیہ السلام تھی اور دیگر مومنین بھی تھی، جو بھی ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے وہ لوگ بھی تھے۔ اللہ نے اس واقعے کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ساری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، ساری قوم کو تہس نہس کر دیا، لیکن ہم نے وہاں پر جو مومنین تھے اور جو تقوی والے تھے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ جو متقی تھے اللہ نے ان کو بال بال بچا لیا۔ ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ تقوی والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ کون لوگ؟ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ، جب اللہ نے عذاب کے بیچ میں، جہاں عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے بیچ میں جب اللہ نے تقوی والوں کی حفاظت فرمائی وہ زمانے میں، تو اس زمانے میں اللہ کے محبوب کی امتیوں کی اللہ حفاظت نہیں فرمائے گا؟ بولیے بھائی، نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ جب اللہ نے ان لوگوں کی حفاظت کی تو اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن ہم اور آپ جو ہے متقی نہیں بنتی، ہمارے اندر تقوی کی صفت نہیں پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم عزت والی زندگی گزاریں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ مسلمان اپنے اعمال اور کرتوت سے عذاب کو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تھا تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ ہماری جان، مال اور عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ تو مسلمان رمضان کا مہینے میں کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور عید منائیں گے، روزے نہیں رکھیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، اور بھی بڑے بڑے عذاب آئیں گے۔ انتظار کیجیے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ صرف متقیوں کی حفاظت کی گارنٹی لیا، سب کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لیا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہو گئی۔ آخرت کے جتنے بھی فضائل ہیں، سن لیجیے، آخرت کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب متقیوں کے لیے، جنت بھی متقیوں کے لیے، جنت کی نعمتیں بھی متقیوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت سب کے لیے نہیں ہے، جی ہاں سن لیجئے، یہ جنت کیا ہے؟ سب کے لیے نہیں ہے، جنت یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی نعمتیں یہ بھی اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ سورہ النبا پڑھیے، آخری رکوع، اللہ نے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ کہ متقیوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ انگور، باغات اور حوریں، نوجوان کم عمر لڑکیاں اور چھلکتے جام، یہ سب جو ہے جنت کے اندر متقیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی بیان فرمایا ہے کہ متقیوں کو دنیا کے اندر تو عزت والی زندگی ملے گی، آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ آخرت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ مریم کے اندر، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ذرا غور سنیے، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ کل قیامت کے دن اللہ متقیوں کو بڑے ہی اعجاز سے اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑے ہی تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا، اور جو گنہگار ہوں گے، جو مجرمین ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اس طرح سے جمع کیا جائے گا جس طرح سے جانور کو ڈنڈا کا مار مار کر کے، لاٹھی کے ذریعے، چھڑی کے ذریعے، کوڑے کے ذریعے مار مار کر کے جس طرح سے جانور کو ہانکا جاتا ہے، ہکایا جاتا ہے، اسی طرح سے مجرموں کو بھی قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ دیکھیے اب ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کس طرح سے قیامت کے دن حاضر ہونا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔
اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں کیا بتلاؤں جانتی ہیں؟ کیسی عزت، کیسی تقریب، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو لوگ متقی ہوں گے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب جمع کرے گا تو گروہ کے گروہ جمع کرے گا، اور جب یہ لوگ جنت کے پاس آئیں گے جنت کا دروازہ کھلا پائیں گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، فرشتے، اللہ اکبر، فرشتے سلام کریں گے، السلام علیکم، تم پاکیزہ ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو، چلو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز اور تقریب، اور گنہگاروں کو، بے نمازیوں کو اللہ رب العالمین جانوروں کی طرح مارتے ہوئے جمع کرے گا۔ تو میرے دوستو، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ رمضان کے بعد ہم کیسے بنتے ہیں، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، اور رمضان کے بعد سے معلوم ہو جائے گا کہ جو ہم نے رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ سن لیجئے سب لوگ، سارے کے سارے لوگ غور سے سن لیں، رمضان میں ہر وقت جمعہ کا ماحول رہتا ہے، تو آپ عبادتوں کو انجام دے رہے تھے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مسلسل اسی پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بولیے بھائی، رہیں گے نا؟ اللہ کے گھر میں آپ وعدہ کر رہے ہیں، اس پر قائم رہیے، اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ اس لیے کہ جو متقی ہے، متقی کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نماز قائم کرنے والے۔ متقیوں کی سب سے اہم صفت کیا ہے؟ کہ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے۔ اب رمضان کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو الحمدللہ ہم متقی ہیں، اور رمضان کے بعد اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں، ہم نے بس ایک رسماً اور رواجاً جو ہے رمضان کا مہینہ گزار لیا۔ اور ایسی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ایسے انسان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، ایسا انسان ملعون ہے جو انسان رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو رمضان کے مہینے کا جو مقصد تقویٰ ہے وہ عطا کرے، آمین۔ اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو متقی بنا دے، آمین۔ میرے دوستو، آخر میں آپ صدقہ فطر کے بارے میں سنیں۔ ویسے تو تاخرات میں میں نے کہہ دیا تھا، لیکن تاخرات میں تو اکثر لوگ نہیں رہتے، جمعہ کے اندر ہی رہتے، تو سن لیجیے، صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان، اس کے اندر صحت مند، بیمار، مرد، عورت، بچہ، یہ فرق نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب اور فرض ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ بیمار ہو، صحت مند ہو، روزہ رکھا ہو نہیں رکھا ہو، ہر ایک مسلمان کی طرف سے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو، کم سے کم، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو گیا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، 3 کلو دے دیے الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن کم تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، 1 گرام بھی کم نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھ لیجیے، یہ آخری معیار ہے۔ ایک انسان کی طرف سے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، زندہ ہے، تو ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج دینا ہے۔ آپ اناج دیں گے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، یہی افضل ہے اور یہی راجح ہے۔ گیہوں دیجئے، چاول دیجئے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ جو ہے کھجور دیجئے، کھجور بہت مہنگا ہے، کشمش دیجئے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اناج سے جو آپ کھاتے ہیں، آپ اگر 50 روپے والا چاول کھاتے تو اسی سے صدقہ فطر دیجیے، یہ نہیں کہ آپ اسٹور والا چاول دے دیجئے، غلط ہو جائے گا پھر۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے پیسہ بھی دے سکتے، یاد رکھ لیجیے، میں ہر سال تو میرا وہی جملہ رہتا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، پیسہ جو ہے جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے، راجح کیا ہے، یہ جو ہے غلہ اور اناج ہے، اس کا جو وقت ہے، جو افضل وقت ہے اور جو جائز وقت ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جو افضل وقت ہے وہ ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے، یہ افضل وقت ہے، اور اس کا جو جائز وقت ہے وہ رمضان کا آخری 2 دن ہے، یعنی کہ 28 اور 29، کل سے شروع ہو جائے گا، آج 27 اب ختم ہو گیا، آج رات سے جو ہے آپ دینا شروع کر دیجئے۔ یہ صرف آخر میں، لوگ پہلے ہی دے دیتے، غلط کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں دوران روزہ، دوران عبادت
جو بھی کچھ کوتاہیاں ہو گئی، کمی ہو گیا، جو بھی اونچ نیچ ہو گیا، اللہ صدقہ فطر کے طفیل میں، صدقہ طفیل میں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ مسکینوں کے دیجیے، غریبوں کو دیجیے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو دیجیے۔ بہرحال آپ کو یہ بات یاد رہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہر حال میں آپ کو ادا کر دینا ہے۔ اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ نہیں مولوی صاحب مجھے ٹائم نہیں ملا، وہ جلدی میں تھا، میں بھول گیا تھا، تو گئے کام سے، وہ صدقہ فطر نہیں، وہ جو ہے معمولی صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ہم کو اور آپ کو دینا ہے۔ اناج دینا، آپ اناج میں جو چاہے دے سکتے، پیسہ بھی دے سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صدقہ فطر کو وقت پر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔